گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کی جمعوں میں اس سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ جوان اپنی جوانی کیسے گزارے ہیں۔ جوانی کا یہ قیمتی مرحلہ اور جوانی کا یہ قیمتی حصہ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والا مسلمان کس طرح گزارے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ پہلی بنیادی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ نوجوان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب تک اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی صحیح راستے پر نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی جو پہلی بات ہی کا گویا نتیجہ ہے کہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ناجائز خواہشات، باطل خواہشات، نفسانی اور شہوانی جذبات کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہو، جب اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی جلالت اور عظمت کا احساس ہو، اسی وقت آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے بچے گا۔ یہ دو باتیں گزشتہ جمعہ تک عرض کی گئیں۔ اس جمعہ جو عرض کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے 3 مرحلوں میں یہ جوانی کا جو زمانہ ہے بڑا قیمتی ہے اور اس میں آدمی کی طاقتیں اور آدمی کی قوتیں کمال درجے پر ہوتی ہیں۔ اعضاء مکمل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، دل دماغ بھی طاقتور ہوتا ہے اور کچھ کر گزرنے کے جذبے ہوتے ہیں۔ ویسے زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ بڑھاپے کا ہو، جوانی کا ہو، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کا مکلف ہو جاتا ہے، تو اس کو تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ ہر مرحلے میں عبادت اچھی لگتی ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن جوانی کی جو عبادت ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جوان اگر اللہ کا فرمانبردار بن کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ جوانی کی فرمانبرداری اور جوانی کی اطاعت اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تحت عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جبکہ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سخت دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک
فرد کے بارے میں، ایک قسم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ جوان بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے بے شمار اللہ کے بندوں کے، نیک بندوں کے اقوال ہیں۔ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی ایک نیک بندی اور نیک خاتون گزری ہیں، وہ جوانوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ اے جوانوں، اپنی جوانی کے زمانے میں اپنی جانوں سے فائدہ حاصل کر لو، اس لیے کہ جوانی کے عمل سے بہتر کسی اور زمانے کا عمل میں نے نہیں دیکھا۔ جوانی کا عمل بہت بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب عبادت سے فارغ ہوتے تو جوانوں سے خطاب کر کے فرماتے تھے کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اگر اب نہیں کرو گے، زندگی کے اس مرحلے میں نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہاتھ پیر آدمی کے ساتھ دیتے ہیں اور قوتیں آدمی کا ساتھ دیتی ہیں اور آدمی کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے جوانوں، زندگی کے اس مرحلے میں، جوانی کے دور میں عبادت کر لو، آخرت کی جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو، اگر اب نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ کیا اس وقت کرو گے جب ہاتھ پیر جواب دے چکے ہوں گے، نگاہوں میں بصارت کمزور ہو گئی ہوگی، کانوں کی سماعت کمزور ہو گئی ہوگی، نہ آنکھوں کو صحیح دکھائی دے رہا ہوگا، نہ کانوں کو صحیح سنائی دے رہا ہوگا، نہ ہاتھ پیر تمہارے ارادے کے مطابق چل سک رہے ہوں گے، تو جوانی کے دور میں عبادت کر لو۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے اور اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہیں، وہ جوانوں سے خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے جوانوں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے عبادت کر لو جس وقت تم باوجود چاہنے کے بھی نہیں کر سکو گے، باوجود ارادے کے بھی نہیں کر سکو گے، باوجود چاہت کے بھی نہیں کر سکو گے۔ اپنے بڑھاپے کے دور میں فرماتے تھے آج میں کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، چاہتا ہوں، لیکن کر نہیں سکتا ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جوانی کی توبہ ہزار بوڑھوں کی توبہ سے افضل ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ جوانی میں آدمی اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، ایسے جوان پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوان کی ایک رکعت بوڑھے کی 10 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عبادت گزار نوجوان کو دوست رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، فرشتہ ایک اعلان کرتا ہے، جوانوں سے خطاب کر کے اعلان کرتا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کر لو، ورنہ اپنی جوانی کی قدر کر لو اور اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کاش ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کان عطا فرمائیں کہ وہ اس آواز کو سن سکیں۔ فرشتے کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ جوانوں، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اپنی کی جوانی کو ضائع نہ کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اور خود حدیثوں میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نوجوان،
میں نے جوانی تجھے اس لیے دی تاکہ تو کام کرے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اس جوانی کو کام میں لائے، مقصد کو بھی پورا کرے اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے جوانی اس لیے دی تاکہ یہ بھی کام کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا ہے، تقاضے ہیں، آدمی کی ضرورتیں ہیں، تو آدمی ان ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جوان، میں نے جوانی تجھے اس لیے دی تاکہ تو کام کرے، مقصد کو بھی پورا کرے، ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اپنی آخرت بھی اچھی بنائے اور اپنی دنیا بھی اچھی بنائے۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی کے کسی مرحلے میں، جوانی کے کسی دور میں اگر تیرے پیر پھسل جائیں، تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے، نافرمانی کا تو ارتکاب کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ جوان، میں نے جوانی تجھے اس لیے دی تاکہ تو کام کرے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، توبہ کرے۔ اور اگر جوان اپنی جوانی کو ان کاموں میں لگائے بغیر اگر اللہ کی نافرمانی میں بیکاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، میں نے جوانی تجھے کام کے لیے دی تھی لیکن تو نے بیکار گزار دیا، میری نافرمانی کے ساتھ گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے بیکار کر دیا تو میں تجھے دوزخ میں الٹا لٹکاؤں گا، حدیث قدسی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیکار نوجوان سے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے، عداوت ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایسا جوان جو نہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، نہ اس کو اپنے مقصد کی فکر ہے، نہ اللہ کی ذات عالی کا کوئی تصور ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی تصور ہے، وہ ایسے ہی بیکار زندگی گزار رہا ہے، مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ صبح کو اٹھتا ہے تو آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے، رات میں سو رہا ہے تو دنیا کی فکر کے ساتھ، خواب نظر آ رہے ہیں تو بھی دنیا ہی کے، اور پھر صبح ہو رہی ہے تو پھر دنیا ہی میں لگا ہوا ہے۔ آخرت کا کوئی احساس نہیں، مقصد زندگی کا کوئی خیال نہیں، تو ایسی بیکار زندگی آدمی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بیکار نوجوان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تیسری چیز ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ یہ خوبصورت مرحلہ ہے اور یہ طاقتور مرحلہ ہے کہ اس میں طاقتیں کامل ہوتی ہیں، اور آدمی اس میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے گا، آخرت کی تیاری میں لگائے گا، اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر سکے گا، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ سکے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک نوجوان کو چاہیے کہ جوان یہ سوچے، کیا میری جوانی اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ ہر جوان سوچے، میری تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں، میرے مجمع میں میرا معاملہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں تو اس وقت میرا کیا معاملہ ہے، اور تنہائی میں میری حالت کیسی ہے، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں میرا کیا معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر جوان اپنے بارے میں سوچے، اس لیے کہ یہ جوانی کا دور اور یہ جوانی کا مرحلہ، اس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزرے۔ اور جو نوجوانوں کے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اپنے جوانوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان کی جوانی اللہ کی عبادت میں استعمال ہو، ان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق استعمال ہو۔ ماں باپ کو بھی فکر کرنی چاہیے اور خود نوجوان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دونوں طرف سے اگر سپورٹ ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ارادوں میں لگے ہوئے رہیں گے تو تب کام کر سکیں گے۔ اگر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، ماں باپ اگر اس کی فکر کر رہے ہیں، ماں باپ یاد دہانی کرا رہے ہیں، ماں باپ اس کو غفلت سے جگا رہے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ صحیح راہ پر آ جائے گا۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ بڑوں کی مانتے ہیں، کسی کی نہیں، بس اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی مانتے ہیں، جو جی میں آیا وہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قیامت کی علامتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کی مانے گا۔ اور یہ زمانہ چل رہا ہے کہ آدمی کو ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بڑوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، خاندان کے جو بڑے افراد ہیں وہ کچھ سمجھائیں، ان کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، ماں باپ اس کو کچھ نصیحت کریں، اس کی باتیں اچھی نہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، دوست و احباب کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر اچھے دوست بنائے ہیں تو ایسے دوستوں کی باتیں مانیں گے تو یقیناً یہ ماں باپ کی بھی باتیں مانیں گے۔ اچھے دوست ماں باپ کا نافرمان تو نہیں بنائیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوست و بزرگوں، صحبتیں بری ہیں، دوست و احباب برے ہیں، فرینڈ سرکل غلط ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو ماں باپ اچھے نہیں لگتے، ماں باپ کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی شروع ہی سے فکر کرنی چاہیے۔ جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتا ہے، غلط کاموں میں مضبوط ہو جاتا ہے، ماں باپ کی گرفت سے نکل جاتا ہے، اس وقت میں ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی تھی صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں، اور پیدائش پر مٹھائی تقسیم کر کے خوشیاں منا لی، لاڑ و پیار کے ساتھ اس کو بڑا کر دیا، نہ اللہ کا بندہ اس کو بنایا، نہ رسول اللہ کا امتی اس کو بنایا، نہ اللہ کا اس کو تعارف کرایا، نہ اللہ کے نبی کی اس کو پہچان کرائی۔ جب یہ بڑا ہوا ہے تو چونکہ ہم نے اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، نبی کا وفا شعار نہیں بنایا، جس کے نتیجے میں وہ ماں باپ کا بھی وفادار نہیں رہے گا۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کا تعارف کرایا ہوتا، اللہ کے حکم کی پہچان کرائی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہچان کرائی ہوتی، اور آپ کی شریعت کا احساس اس کو دلایا ہوتا، تو یقیناً یہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی پہنچ جاتا، لیکن ماں باپ کا وفادار رہتا، ماں باپ کا فرما بردار رہتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، شروع ہی سے فکر کرنی چاہیے۔ لاڑ و پیار اپنی جگہ ہے، لیکن تربیت کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لاڑ و پیار تربیت کے معاملے میں آڑ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کہ تربیت کے معاملے میں غفلت کر لی گئی لاڑ و پیار کی وجہ سے، تو بعد میں اس تربیت کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ لاڑ و پیار کی وجہ سے، آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دیندار گھرانوں کی بے دین اولاد ان کے خاندانوں پر دھبہ بنی ہوئی ہے۔ باپ دیندار ہے، باپ نمازی ہے، باپ وفا شعار ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، لیکن بہت زیادہ لاڑ و پیار اپنے بچے کو دے دیا تھا، بہت زیادہ لاڑ و پیار اپنی بچیوں کو دے دیا تھا، اب وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ یہ تو تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پہلے سب کی نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اولاد کو دیکھتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ جب بستر پر رات میں سوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، اولاد کا تصور ہوتا ہے تو وہ نیند غائب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں کو یہ افسانے نہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ زمینی حقیقتیں ہیں، اور زمین پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ماں باپ کو، اور ایسے ماں باپ کی زبانوں سے ان کی حالتیں ہم نے سنی ہیں، اور یہ تربیت کی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے شروع ہی سے اپنے بچوں کی فکر کریں، اور نوجوانوں کو ان کی بھی فکر کریں، ان کو بھی صحیح طریقے سے صحیح راہ پر لانے کی پیار و محبت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ تو الغرض یہ تیسری چیز ہے کہ جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، سنن و مستحبات کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور چوتھی چیز علماء نے لکھا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ایسا وقت ضائع کیا جا رہا ہے جیسے کوئی یہ فری میں مل گیا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ ایسے کاموں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانی گزر رہی ہے، اور جوانی کا یہ قیمتی دور گزر رہا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کرنے کے کام اگر نہیں کرو گے، نہ کرنے کے کاموں میں خود بخود مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور خود نوجوان کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایسے کام کروں جس سے میری دنیا بنے، میں ایسے کام کروں جس سے میری آخرت بنے، میں ایسے کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو، میں ایسے کام کروں جس سے اللہ کے نبی کی روح کو خوشی محسوس ہو، اللہ کے نبی خوش ہوں۔ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤں۔ نوجوان خود اپنے بارے میں فکر کرے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں کہ ہماری اولاد ایسے کاموں میں لگے جن کاموں میں لگنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی اچھی بنے، آخرت بھی اچھی بنے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو غلط کاموں میں لگنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے کاموں میں نہ لگنا خود یہ آدمی کو برے کاموں میں لگا دے گا۔ تو کرنے کے کام اگر آدمی نہیں کرے گا تو خود بخود نہ کرنے کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور یہ شباب، جوانی اور فرصت اور مال، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ان الشباب والفراغ والجدۃ مفسدۃ للمرء ای مفسدۃ۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ جوانی، فرصت اور مال، یہ تین چیزیں آدمی کے لیے، آدمی کے فساد کے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ آدمی ان تینوں کو صحیح استعمال کرے گا تو بہت اونچا جائے گا، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اور اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو یہ فساد کے بڑے اسباب میں سے سبب ہے۔ جوانی اگر صحیح استعمال نہیں کرے گا تو آدمی کے خراب ہونے کے لیے جو اور اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ فرصت ہے، اگر یہ فرصت کے لمحات صحیح جگہوں پر استعمال نہیں کیے گئے تو یہ بھی فساد کا ایک سبب ہے۔ اور مال ہے، مال اگر صحیح جگہ خرچ نہیں کیا گیا، صحیح جگہ نہیں لگایا گیا تو پھر غلط جگہوں پر، بگاڑ پر، خود کے بگاڑ پر، قوم کے بگاڑ پر یہ مال لگے گا، اور یہ فساد کا بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ یہ وقت کی قدر و قیمت ہی تو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تم اپنی زندگی پر فخر کر رہے ہو، اپنی جوانی پر ناز کر رہے ہو، پتہ نہیں یہ ظاہر کی آنکھیں کب بند ہو جائیں۔ رات میں سویا ہوا تھا، صبح میں نہیں اٹھا۔ کتنے واقعات ہم نہیں سن رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جوان، ایسے جوانوں کی داستانیں بھی ہم نے سنی ہیں۔ جم کے لیے گیا تھا، جم کر رہا تھا، ہارٹ اٹیک آ گیا، وہیں چلا گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آنے کی تاریخ سب کو معلوم ہے، جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور جانے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، جانے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔
جتنی زندگی اللہ نے مقدر رکھی ہے وہ اگر مکمل ہو گئی تو آدمی چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، صحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج ہاتھ و پیر میں طاقت ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ طاقت تم جو ضائع کر رہے ہو یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ نے طاقت دی ہے، اس کو صحیح استعمال کرو۔ شبابک قبل حرمک، اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وہ فراغک قبل شغلک، آج فرصت ہے کل کو فرصت ہوگی کہ نہیں ہوگی، مشغولی کے آنے سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کی قدر و قیمت سکھائی ہے، اور وقت ایسی چیز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، کاٹنے کی جگہ اس سے نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں خود کاٹ دے گا۔ یعنی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو وقت پھر غلط چیزوں میں خود بخود صرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا اور اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگانا یہ ضروری ہے۔ آج جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اس نے ہماری پوری زندگی تباہ کر دی ہے۔ کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، سب اس میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لے کہ میرا کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، اگر یہی وقت آخرت کی تیاری میں لگ جائے تو آدمی ولی بن جائے، آدمی ولی بن جائے۔ تو اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قدر و قیمت کو، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، وقت کو صحیح کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ عشاء کے بعد جائیں اور چوراہوں پر دیکھیں جہاں دکان بند ہوئے ہیں اس کا شٹر بند ہے، وہاں دیکھیں 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا گیم اور کیا کھیل لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ایسے دیوانے ہو گئے ہیں نوجوان، نہ انہیں اپنی صحت کا خیال ہے، نہ اپنی بیماری کا خیال ہے، نہ اپنی طاقتوں کے ختم ہو جانے کا خیال ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہے، دیوانے اور پاگلوں کی طرح اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دکان پر ایک چیز خریدنے کے لیے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک دکان پر ایک چیز خریدنے کے لیے گیا، دو نوجوان وہاں ہیں اور دونوں موبائل کھیل رہے ہیں۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیز دے دیں، اور وہ کہہ رہے 2 منٹ۔ اب وہ لگا رہا، انگلی چلا رہا ہے۔ میں اس سے کہنے لگا اللہ کے لیے اپنی جوانی پر رحم کرو، یہ موبائل تمہاری جوانی ضائع کر دے گا، یہ موبائل تمہاری جوانی ضائع کر دے گا۔ آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، چہرہ ماند پڑ چکا ہے، جوانی ختم ہونے کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو کھیل بنائے جا رہے ہیں اور یہ جو گیم تیار کیے جا رہے ہیں، یہ گیم ہمارے اچھائی کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمیں برباد کرنے کے لیے بنائے گئے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نوجوانوں، اس بات کو سمجھو، اللہ کے لیے اپنے وقت کی قدر پہچانو اور اپنا وقت صحیح کاموں میں لگانے کی کوشش کرو۔ پڑھ رہے ہو تو اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں جا کر پڑھ رہے ہو پڑھو، جب وہاں سے فارغ ہو کر آ جاؤ، ٹیوشن وغیرہ میں جا رہے ہو تو وہاں جا کر پڑھو، پھر اس کے بعد روزانہ 1 گھنٹہ دین کے لیے فارغ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، دین کی اور باتیں سیکھنا بہت باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا آ گیا تو سارا کام ہو گیا، بلکہ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دین کے لیے فارغ کرنے کو لازم کر لو۔ اور جب یہ سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، اپنے گھر کے کام و کاج میں وقت دو، ماں باپ کی خدمت، بھائی بہنوں کے ساتھ دل جوئی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا اور ماں باپ کے تجربات کو سن کر اپنی زندگی کو سدھارنا، اس کے لیے وقت دو۔ اور جب یہ سب کام ہو جائیں تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آدمی اطمینان سے آرام کر لے، اطمینان سے آرام کر لے،
رات کی نیند اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، فون میں گھورنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، آج کا نوجوان رات کے 2 بجے سوتا ہے، 3 بجے سوتا ہے اور صبح میں 10-12 بجے اٹھتا ہے، جبکہ فجر کے بعد آدمی اگر خیر کے کاموں میں لگتا ہے، تجارت اور کاروبار میں لگتا ہے، تو اس میں اس کے لیے ترقی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں جو کام ہو اس میں برکت عطا فرما۔ نبی کی دعا ہے۔ غیروں کو دیکھیں جا کر کتنے وہ اپنے صبح وہ اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ دنیا میں ترقی کے اللہ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، وہ ضابطہ اللہ کو ماننے والا فالو کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والا اگر فالو کرتا ہے اللہ اس کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو اس کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں۔ ہم نے وہ ترقی کے راستے چھوڑ دیے، اس لیے پیچھے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم ہمیشہ مثال دے کر بتاتے ہیں، چائے میں شکر ڈالیں گے، اگر مسلمان شکر ڈالے گا تو میٹھی ہوگی، کوئی غیر شکر ڈالے گا تو کھاری ہو جائے گی کیا؟ شکر کا کام ہے میٹھا کرنا، یہ جو بھی ڈالے گا میٹھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ نے دنیا میں ترقی کے اور عروج کے کچھ اسباب بنائے ہیں، جو ان سببوں کو اختیار کرے گا اللہ اسے ترقی عطا فرمائیں گے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو چاہے وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بھلے ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم ہی ترقی پر رہیں، کوئی ترقی پر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کام لینے والے ہیں۔ جو اللہ کے ضابطوں کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ بیکار اور غلط کاموں میں وقت لگا کر اپنی صحت کو ضائع کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اپنی انرجی برباد کرنا، یہ عقل مند کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی باتیں ہیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی، جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں نوجوانوں سے بطور خاص ادباً گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو ہر نوجوان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، وقت کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔